امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدوں کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین، اگلا اہم واقعہ امام حسین کا سفر کوفہ سے متعلق ہے۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جد و جہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی کیجئے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی غضن نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضاء الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ دوسری جانب ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ وطن رم اللہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے، ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد کا اہم واقعہ حر بن یزید تمیمی کی آمد ہے۔ ابن زیاد نے امام حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ذمی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کر